میں ایس ایم رضا اردو نیوز بہار کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس وقت میں موجود ہوں مدرسہ عزیزیہ جامع مسجد پوپری میں، اور میں بتا دوں کہ یہاں جو ہے لوگ کثیر تعداد میں الوداع جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر کے باہر نکل رہے ہیں۔ آئیے ان حضرات سے ہم بات کریں گے اور کس طریقے کا محسوس کر رہے ہیں یہ جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ میں بتا دوں کہ تقریباً 2 سالوں سے یہ ماہ رمضان کا مہینہ جو ہے لاک ڈاؤن کے اندر گزر رہا تھا، اور لوگ جو ہے خدا کی عبادت جو ہے باجماعت ادا نہیں کر پا رہے تھے، گھروں کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ لیکن یہ پہلا رمضان ایسا موقع ہے جو پوری آزادی کے ساتھ لوگ رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں، نماز بھی ادا کر رہے ہیں، اور باجماعت آج جو ہے الوداع جمعہ کی نماز پڑھ کے لوگ نکل رہے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا رحم و کرم ہے کہ 2 سالوں کے بعد الوداعی جمعہ ایک ساتھ نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور اس تمام مرضوں سے حفاظت رکھا ہم لوگوں کی۔ اور یہ الوداعی جمعہ جو ہے وہ رمضان کا آخری جمعہ کہلاتا ہے، اس لیے اس میں اپنے محاسبے کی ضرورت ہے کہ اس جو عصرہ ہم سے گزر چکا، وہ عصرے میں ہم لوگوں نے اپنے اوپر اپنا کتنا کام کیا، اپنے نفس کے اوپر کتنا کام کیا، ہمارا روزہ صحیح ہوا یا نہیں ہوا، ہم نے عبادت صحیح کی یا نہیں کی۔ اب جو بچا ہوا عصرہ 3 یا 4 رہ گیا ہے، اس میں ہم محاسبہ کر کے اس پہ قائم رہیں اور اس پہ اچھی طرح سے عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ ماہ رمضان کا اس مہینہ، یہ مہینہ جو ہے 2 سال کے بعد جو ہے اب آزادی کے ساتھ منا رہے ہیں، تو اس سے قبل لاک ڈاؤن کے درمیان میں گزرا گھروں کے اندر کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ہے کہ اس میں ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ سارے لوگوں کے ساتھ اس بار اب الوداع الفطر کی نماز بڑے خصوصی انداز میں منائی گئی ہے، نہیں تو ہم لوگ گھر میں ہی مناتے تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت اچھا لگا، اور لگا کہ جو 2 سال جو لاک ڈاؤن میں ہم لوگ اس طرح کا موقع دیکھنے کو نہیں ملا، جو آج مجھے دیکھنے میں لگا، بڑی سکون بھی ہوا الحمدللہ اتنے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہم لوگوں کو ایک ساتھ ہو کر کے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ میں بتا دوں کہ کافی کثیر تعداد میں نمازی حضرات یہاں موجود ہیں اور باجماعت جو ہے نماز پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ آخر میں ہم پھر سے آپ سے چاہیں گے کہ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ماہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، تو خاص طور سے امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی الحمدللہ میں یہی کہوں گا کہ سبھی لوگوں کو کہ زیادہ سے زیادہ جو بھی وقت بچ گیا ہمارے رمضان میں، اس میں جو ہے نا زیادہ سے زیادہ اللہ کو منانے کی کوشش کرے، ہم اپنی جو گناہ وغیرہ ہوا ان سے معافی مانگنے کی کوشش کرے، جو بھی وقت ملا ہے اس کو پورا کرے، جو ہو گیا ہے اور جو ہمیں کوتاہی وغیرہ ہوا اس میں اللہ سے معافی مانگے۔ بہتر ہے کہ سب لوگ مل کر کے رہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خیر کے ساتھ سب عید وغیرہ بھی اسی طرح سے ہو، سب ایک ساتھ مل کر کے کریں۔ الحمدللہ عید مبارک آپ کو بھی، سب کو عید مبارک۔ تو ڈاکٹر مصلح الدین صاحب ہیں، آپ بہترین پیغام دے رہے تھے، یہاں اور بھی کچھ حضرات ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا نام ہوا اپنا؟ محمد معراج بہاری۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ کافی کئی سالوں کے بعد ایک ساتھ باجماعت وہ بھی الوداع جمعہ پڑھنے کا موقع ملا، کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت خوشی کی بات ہے، اچھی بات ہے، اور اللہ نے چاہے تو انشاءاللہ ہم لوگ برابر 1 سال قیامت تک رہیں گے۔ جب تک زندگی رہے گی تب تک سب لوگ محبت سے رہیں گے، اخلاق سے رہیں گے اور خلوص سے رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ تمام لوگ مل کر جو ہے الوداع کی نماز پڑھے۔ پہلے 2 سال لاک ڈاؤن تھا تو لوگ گاؤں میں پڑھ رہے تھے، لیکن اس وقت تمام لوگوں کو، چھوٹے بچے ہو یا بڑے بچے ہو یا نوجوان ہو یا بوڑھے ہوں، ہر آدمی کے اندر خوشی ہے کہ ہم لوگ ایک ساتھ مل کر جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح آگے جاری و ساری رکھے، اور ہم تمام لوگ اسی طرح الوداع کی نماز بھی پڑھے اور رمضان بھی گزارے اور عید کی نماز بھی مل جل کر پڑھے۔ تو سر ایک بات بتانے کی زحمت فرمایا کہ ابھی جو ہندوستان کے اندر خاص طور سے ہندو مسلم کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور غلط افواہیں پھیلا رہی ہیں، بدگمانیاں پھیلا رہی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس؟ جی سر، یہ کچھ چند عناصر ہیں جو اس طرح کے افواہ پھیلائے جا رہے ہیں، جبکہ حقیقت ایسا نہیں ہے۔ کچھ نیشنل ٹی وی ہے جو بیٹھ کر کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ایسے ہی جو سوشل میڈیا ہے اور جیسے آپ لوگوں جیسے ٹی وی والے ہیں، سوشل میڈیا والے ہیں، وہ لوگ جو صحیح نیوز دکھا رہے ہیں، وہ ہم لوگوں کو میسج دینا چاہیں گے کہ وہ نیوز دیکھیں، وہ نیوز نہیں دیکھیں جو نیشنل ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہے۔ حقیقت وہ نہیں ہوتا ہے، حقیقت یہ ہوتا ہے کہ ہم جو یہاں دکھائی دے رہے ہیں، سڑکوں پہ جو دکھائی دے رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اور جو ہم لوگوں کے آپ لوگوں کے مادھیم سے جو ہمیں نیوز ملتی ہے وہ صحیح نیوز آتی ہے۔ اچھا، ابھی آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی بزنس وغیرہ یا کیا چیز سے جڑے ہوئے ہیں؟ بتائیں گے کچھ؟
जी अभी मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। सरकारी मुलाजिम है, तो वहाँ पे आप हिंदू टीचर भी होंगे? सब लोग एक साथ रहते हैं, सब कोई लोग एक परेशानी साथ- नहीं है, सब लोग क्या एक है साथ मतलब रहते ग्राउंड जीरो की क्या रिपोर्ट है, यानी कि आप लोग हैं। मैं ये देखता हूँ, मैं वहाँ या मैं गांव में जाता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ, तो वहाँ हमें यह दिखाई देता है कि जो पहले था अब भी वही है, कोई फ़र्क नहीं आया है। लेकिन हमने पहले भी कहा कि नेशनल टीवी वगैरह है वो सब कुछ अफवाह फैला रहे हैं। तो आपसे सर बस आखिर में एक गुजारिश करना चाहेंगे कि क्या पैगाम देना चाहेंगे ख़ास तौर से अपने हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब के लोगों को? आप भी खुश रहें, मैं भी खुश रहूं और सब लोग एक साथ मिल करके रहें। इसी में हमारे देश की भी भलाई है, सब लोगों की भलाई है और इसी में मैं यही समझता हूँ। क्या नाम है सर? सरफराज है। आप है सरफराज साहब, जो बेहतरीन पैगाम आपके सामने पेश कर रहे थे, वो भी ख़ास तौर से ये माह रमज़ान का महीना और आखिरी अशरा चल रहा है। और मैं बता दूं कि आज अलविदा जुमा की नमाज़ यहाँ बाजमात अदा की गई और मेरी जानिब से भी ईद से क़बल ही ईद उल फ़ितर की तमाम हिंदुस्तान के बाशिंदगान को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। मैं एस एम रज़ा, आपका खादिम उर्दू न्यूज़ बिहार, हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।